کیسے ہیں؟ ہم سب کی مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جل کر عاشق انسان اس بابرکت کا فیض اور سلسلہ ٹاپکس حضور سیدنا رسول الشریعہ بدل طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بابرکت تطبیق سعید میں ہمارے طلاب سب کی حاصل ہو رہا ہے۔ یہ مشترکہ الحمدللہ خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ آج کی تاریخ خاص حضور سیدنا رسول الشریعہ بدل طریقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص سے بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت بافیض محفل میں اس ذات عالی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو معلوم فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ جس پر پوری دنیا کے اہل سنت و جماعت فخر کرتے ہیں، سنی فخر کرتا ہے الحمدللہ۔ اچھا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تکلیف اس دور میں صرف زیادہ تر اسی کو ہے جو صرف اپنے آپ کو سنی کہنے میں خوش ہوتا ہے، لیکن میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اس کی ڈیفینیشن، اس کی مزید وضاحت جو ہم نے بزرگوں کی زبانی بارہا سنی، الحمدللہ اس دور میں سنی وہ سنی خاص ہے جو بریلوی مسلک پر عمل کرنے والا سنی ہے اور اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر احسان ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے وطن جو جہاں کے ہیں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے فقیر کے روبرو، اپنے اعزا اقارب، اپنے عزیز کو، اپنے والدین کو، اپنی فیملی کے ممبرس کو چھوڑ کر کے تجارت کے غرض سے الحمدللہ اس ملک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا اللہ کی صدقہ طفیل آپ سب کی حاضری کو قبول فرما کر کے آپ سب کی عمروں میں برکتیں عطا کریں اور آپ سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وبارک اللہم صل علی سیدنا محمد اللہم صل علیہ وسلم واسق حسن قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مرتبہ اور عشق محبت میں ڈوب کر دونوں جہاں کے مالک و مختار کے مقدس بارگاہ کے مقدس گنبد کی جانب لو لگا کر اس تصور کے ساتھ کہ ہم آقا کریم رحمت کے دربار عالیشاہ میں حاضر ہیں اور اس سراپا رحمت و انوار کی ساتھ بارگاہ میں حاضر ہو کر کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جس کو جو بھی درود پاک یاد ہے آواز بلند پڑھ لے۔ وَبِكَ اللَّهُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب دعویٰ دیکھیں ہر سنی جنتی بریلوی کا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ کس کا کلام ہے معلوم ہے نا؟
سے آپ نکال دیں کہ میں آپ سب کا مہمان ہوں، بلکہ تصور میں اور نگاہ میں یہ رکھیں کہ میں آپ سب کا میزبان ہوں۔ ایک گھر والا ہونے کی حیثیت سے گھر والوں کے درمیان مزاج پرسی کے لیے حاضر آیا ہوں۔ کس کا مقبول زمانہ اور مقبول بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کلام ہے، کس کا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے جو احسانات ہیں، آنے والی نسلیں بھی ان احسانات پر عشق کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا انداز دیکھیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا تلا بیٹا تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بڑی حسین و جمیل اور خوبصورت جامع نوری مسجد میں ہم سب کے سب اور سے سراپا قدس حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ اور قدس سرہما میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ محمد سلمان فریدی صاحب قبلہ متضلع نورانی، خطیب و امام ماشاءاللہ مسجد حاضر کی بڑی کاوش اور محنت اور خصوصیت کے ساتھ ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں کے جگر گوشی ہیں میرے، الحمدللہ خصوصیت کے ساتھ میں محترم اخلاق بھائی، محترم آفاق بھائی اور جتنے بھی رفقا ہیں ان کے اویسا قادم ہیں اور آپ سب لوگوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ الحمدللہ یاد کیا اور فقیروں ہی محبتوں کے کچے دھاگوں میں بنتا ہوا آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ کی ذات وہ ذات ہے جس پر حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ ناز فرماتے، اور سبحان اللہ یہ انداز اعلیٰ حضرت کا شفقتوں کا اور محبتوں کا حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ کے ساتھ رہا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹوں کے پر شفقت و مہربانی رکھتا ہے، ویسے ہی سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے محبتوں کا اظہار نہیں بلکہ محبتوں کی بارش فرمائی حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ پر، اور انہی کے الحمدللہ علوم حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ، وارث علوم سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ، جانشین حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ، شہزادہ حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر الطریقہ، جن کو پوری دنیا حضور سیدنا محدث کبیر کہا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کا سایہ ہم سب کے سروں پر دیکھ تک قائم و دائم رکھے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بڑی اہل سنت و جماعت کو الحمدللہ آپ کی ذات سے تقویت ہے، سکون ہے، اور اکثر محفلوں میں عرض کر دیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ لکھوالا اتنا مضبوط ہے الحمدللہ کہ سکون کی نیند اپنے گھروں کے بستروں پر آتی ہے۔ وہابی ہو، دیوبندی ہو، سورہ کلی ہو، اہل حدیث ہو، دنیا کے تمام ہی مکتبہ فکر کے افراد ہو، کسی بھی راستے سے آئیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین جواب دینے میں ذرہ برابر جو سوچتا نہیں ہے اسی کا نام حضور محدث کبیر ہے، جس پر مکمل حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ اعتماد اور یقین کل فرماتے ہو، وہی ساتھ حضور سیدنا محدث کبیر ہے۔ اہل سنت کی الحمدللہ عظیم ذات کا نام محدث کبیر ہے، اور میں عرض کروں کہ الحمدللہ ہند و پاک کی اس وقت سب سے بڑی قدامت اور سب سے بڑے عالم دین کا نام حضور محدث کبیر ہے۔
الحمدللہ ہم لوگ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ، امام اتنا پیارا ہے، مسجد اتنی خوبصورت ہے، اس کی ابتدا میں آپ لوگ نماز پنجگانہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں ادا کرنے کی، اور اگر کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ہیں اور نہیں آتے ہیں تو وقت پر نماز کی پابندی رکھتے ہوئے الحمدللہ ادا کرتے ہیں۔ نماز بہت ضروری ہے، ساری نعمتیں، برکتیں، عروج، ترقی، سب کچھ نماز کے صدقے میں اللہ نے عطا کر رکھا ہے بندوں کو۔ نماز کی پابندی رکھیں، خاص طور سے قرآن مجید، فرقان حمید کی پابندی وقت کے ساتھ تلاوت کریں انشاءاللہ۔ روز کا معمول بنا لیں کہ فجر کی نماز کے بعد ہمیں جتنا وقت آپ لوگوں کو میسر آئے قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں انشاءاللہ۔ باہر رہیں، اپنے والدین کی مزاج پرسی ضرور کریں، گھر پہ بعد میں کریں، پہلے اپنے والدین کی مزاج پرسی کریں۔ جب دعائیں ملی ہیں اور تب یہاں تک پہنچے، مزید اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، اور انہی کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ اور آپ کی اولادیں انشاءاللہ پھلتی اور پھولتی رہیں۔ ضرور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، ایسا نہیں کہ ہم باہر آئے، ایسا نہیں کہ ہماری پرورش کر دی، ایسا نہیں کہ ہمیں پڑھا لکھا کر کے اچھی پوزیشن میں رکھی، انہی کی دعاؤں کے صدقے میں الحمدللہ نوکری اور اچھی جاب مل گئی، کام والدین کا ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ اب الحمدللہ رب العالمین میری رسپانسبلٹی، ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں، ان کی دعاؤں کے ثمرہ، ان کی دعاؤں کے صدقے طفیل اللہ نے جب مجھے ایسا بنایا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہوں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور کریں۔ یہ علماء ذوی الاحترام الحمدللہ بارہا والدین کریمین کی عظمت و احترام کے متعلق تذکرہ گاہے بگاہے فرماتے ہیں۔ یہ ایسی عظیم دو نعمتیں ہیں جو نعمت عظمیٰ کی شکل رکھتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک جب رب کے حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اس کا خلا صبح قیامت تک کوئی پر نہیں کر سکتا ہے۔ اولاد جاتی ہے، اس کا بدل رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اہلیہ جاتی ہے، اس کا بدل رب تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، لیکن ماں باپ کی عظیم ایسی نعمت ہے کہ اس کا بدل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، ہے نا؟ نہیں ہے۔ جن کے باحیات ہیں ماں باپ، ان کے لیے تو الحمدللہ رب العالمین وہ مستجاب اور قبولیت اور مقبولیت کی دعاؤں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بیٹوں کو تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، ماں باپ سے عریضہ پیش کرو، دنیا بھر کی نعمتیں حاصل کر لو، ہے نا؟ تو اپنے ماں باپ کی مزاج پرسی ضرور کریں۔ یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ بہت سارے ماشاءاللہ اس منزل سے گزر رہے ہیں، اور کچھ ماشاءاللہ جو نیو جنریشن یہاں پر نوجوان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ، ان کے سائے کو دراز کرے، اور ان کے سروں پر ان کے والدین کا سایہ دراز کرے انشاءاللہ۔ اور ہمیشہ خیال اس چیز کا رکھیں کہ ہم کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی شہر میں رہیں، کبھی کسی بھی جگہ رہیں، کوئی بھی ہو، کہیں کا ہو، چاہے جیسا ہم لوگوں کے درمیان ماحول ہو، ہمیں اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اس ماحول کو متاثر کرنا ہے۔ وہ اپنی کردار کی بنیاد پر، اپنی اخلاق کی بنیاد پر، اپنی رفتار کی بنیاد پر، اپنے اچھے عمل کی بنیاد پر۔ ہم جب نمازی ہوں گے تو لوگ ضرور پوچھیں گے، سب پچھلے صف میں، آخر صف میں ہم کھڑے، لیکن ایک وقت نہیں، جب 2-4 دن پنجگانہ نماز ادا کریں گے تو امام محترم خود آپ کے پاس میں پہنچ کر کے، اکثر آپ لوگوں نے ماشاءاللہ یہ کہیں نہ کہیں الحمدللہ حضرت علامہ فریدی صاحب قبلہ مقدس النورانی دیکھا ہوگا کہ خیریت پوچھی اور مزاج پرسی تو کرتے ہی ہیں، مقتدی ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات، تو ضرور نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور اپنے ماں باپ کے حکموں کی تعمیل، جہاں بھی رہیں اپنے عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں۔ امام ہو تو جیسے چنا ہے امام ایسا ہو، جو ببانگ دعائے بعد فجر پڑھتا ہو الحمدللہ وہی مقبول زمانہ کلام
جو پوری دنیا میں کثرت سے پڑھا جاتا ہے سلام، اور وہ سلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور دیکھیں ذرا بھی کوتاہی، ذرا بھی سوچ فکر نہیں ہے مقطع پڑھنے کے بعد اس شعر کو پڑھنے میں کہ ڈال دی قلب میں سبق آپ سب کو یاد کرایا ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ الحمدللہ یہ سارے ملاد شریف ہے نا اللہ، یہ اعراض کی تقریبات ہے نا الحمدللہ، یہ سب جلوے امام اہل سنت ہمارے اعلیٰ حضرت کے ہیں، ہے نا؟ دنیا میں کہیں بھی جائیے، عجب بات ہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بریلی 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 کیا، ارے بریلی اتنا خوبصورت شہر ہے اللہ جس میں دنیا دار نہیں بلکہ احمد مختار کا سچا عاشق آرام فرمایا۔ ہاں اس شہر کی قیمت تو پہلے بھی تھی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پہلے بھی بہت سارے بزرگان دین وہاں پر آرام فرمائے، لیکن یہ قدر و قیمت نہیں تھی، اتنا زیادہ وہ شہر مشہور نہیں تھا۔ جب سے عاشق رسول نے اپنا مسکن بنایا بریلی شریف کو، پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین، ہم مسعودی شریف کے ہیں لیکن مسعودی کے نام سے کوئی نہیں پوچھتا، مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے وہ دیکھو لگ رہا ہے بریلوی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، احسان ہے الحمدللہ کہ ہم جس کو دل و جان سے چاہتے ہیں مجھے اسی کی نسبت سے لوگ مخاطب کرتے ہیں، یہ کیا کم ہے رب کا فضل۔ لوگوں کے درمیان ہے سوالیہ، لوگوں کے لیے سوال ہے، کوشچن ہے نا، لیکن تعجب یہ ہے کہ ابھی میرے خیال سے آپ سب کی سماعت تک کی وہ کلپ عارف باللہ فنا فی الرسول قطب سما حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ کی پیاری پیاری آواز آپ سب کے کانوں تک کی پہنچی ہوگی کہ الحمدللہ مدینہ المنورہ ہو، جائے مکہ المکرمہ، لندن ہو، پیرس ہو، افریقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کسی بھی ملک میں آپ جائیں تو آپ کے انداز کو، آپ کی نماز کے پڑھنے کو، آپ جس انداز میں چل رہے ہیں، جو آپ کا لباس ہے، جو وضاحت ہے، جو مخاطب ہونے کا مؤدب طریقہ ہے، اس سے فوراً بتایا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، لیکن میری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں، میرا انداز ایسا ہے کہ اس نے فوراً دور سے سمجھ لیا کہ یہ بریلوی ہے۔ کسی بھی ملک میں جانے کے بعد بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ ہم کس مزاج اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، سب کو یہ معلوم ہے کہ صوفی جو پوری دنیا میں پاپولر ہے، الحمدللہ صوفیزم سے ریلیٹڈ ایک جو بزرگوں کو ماننے والا ایک طبقہ ہے، اس کو صوفی کہتے ہیں، اس دور میں معروف الحمدللہ وہی صوفی جو مسلک اعلیٰ حضرت سے معروف ہے۔ تو بس کہیں بھی رہیں، کسی بھی ملک اور شہر میں رہیں، پہلے دیکھیں کہ میری مسجد کہاں ہے۔ جیسے کہ الحمدللہ اس ملک میں آپ کی مسجد نوری جامع مسجد ہے نا، الحمدللہ انتخاب کر لیا جمعۃ المبارکہ کی نماز آپ لوگ ادا کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ پاس کے ہیں تو پنجگارہ نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، الحمدللہ آتے ہیں نا آپ، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا نماز دونوں جہاں کے مالک مختار لے کر کے آئے تو اہل سنت و جماعت کا تحفہ دیا، اور جن کے لیے فرض ہے ہی نہیں وہ نماز کی دعوت بھی دے رہے ہیں اور خوب سجدے پہ سجدہ کر رہے ہیں، فریب میں رکھے ہیں صرف نماز کے چکر میں، دھوکہ دے رہے ہیں صرف نماز کے چکر میں، دھوکے میں خود پڑے ہوئے صرف نماز کے چکر میں، اور جس کے لیے عظیم تحفہ ہے یہ اہل سنت و جماعت کے لیے الحمدللہ، وہ کہیں نہ کہیں کوتاہیاں رکھتا ہے، نماز ادا کرے تو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ وقت پر پنجگانہ نماز ادا کریں۔ یہ آج کی محفل صاحب عرس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو
نعمتیں عطا کی ہیں، یہ بلندیاں عروج عطا کیا ہے کہ زندہ تھے تب بھی دنیا رجوع کرتی تھی، بعد وصال بھی الحمدللہ قیامت تک کے لیے دنیا رجوع کرتی رہے گی، ایسی محفلیں انعقاد ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ رب کا قرب حاصل تھا، رب کے مقرب بندے تھے، رب تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اپنی رحمت خاص آپ پر فرمائی، اپنا قرب خاص عطا کیا ہے نا۔ وہ چاہے سنت ہو چاہے فرائض واجبات، وہ پابندی کے ساتھ الحمدللہ تا حیات قید عطا فرمایا اور اسی راستے پر چلنے کا حکم فرمایا۔ قرآن مجید کی فجر کی نماز کے بعد ضرور تلاوت کریں، جیسا جس کے پاس جو وقت ہو نماز پڑھیے، وقت آفس، دکان، کارخانے، فیکٹری پر جہاں جانا ہے آپ کے پاس وقت ہے، پھر نماز پڑھیے۔ ایک پارہ پڑھے نہ ہو سکے، دو آدھا پارہ پڑھ لیجیے نہ ہو سکے، ایک پاؤ پڑھیے نہ ہو سکے، صرف قرآن مجید کو ہاتھ میں لیجیے، لبوں کو اس کے اوپر رکھیے، یعنی چھوم لیجیے، بوسہ دیجیے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اور پھر اس کو رکھ کر کے آپ پھر اپنے بستر پہ پہنچ کر کے سو جائیے۔ آپ کا ٹائم آفس کے لیے، لیکن اللہ زندگی کو عملی سانچے میں ڈھالے سے چند روزہ ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے صبح میں نہیں ہوگی، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ واپس ہم گھر جائیں، کوئی دعویٰ میرا نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ میں کتنے دن زمین پر چلنے والا ہوں، کتنے دنوں کے بعد زمین میں رہنے والا ہوں۔ زمین پر چلنے کا انتظام تو ہم خود کرتے ہیں، اس پر رہنے کے لیے آسائش کا انتظام کرتے ہیں، لباس قیمتی، گھر قیمتی، گاڑیاں قیمتی، جو چیزیں ہیں ہم لوگوں کے درمیان وہ سب قیمتی سے قیمتی ہیں، جو سب زمین پر رہ جانے والا ہے۔ ہمیں انتظام کرنا ہے زمین میں ساتھ میں جانے والا چیزوں کا، وہ نماز ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، ماں باپ کے حکم کی تعمیل ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، علماء ذوی احترام سے محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، اپنے دینی اور دنیاوی دونوں مسائل سے عالم نبی کو رجوع کرنا اور اپنے عقیدے پر قائم رہنا، یعنی سختی کے ساتھ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا۔ دنیا چند روزہ ہے، دیکھیں پتہ نہیں چلتا ہے، خبر آ گئی کہ والد کا انتقال ہو گیا، خبر آئی والدین محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو بحیات ہیں والدین کریمین، ان کا سایہ سروں پر، بیٹوں کے اور گھر والوں کے سروں پر دیر تک کی قائم و دائم رکھے، اور جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سارے لوگوں کے گھروں کے مظلومین کی مغفرت فرما دے۔ لیکن یہ سسٹم ہے، سب کو اس سے گزرنا ہے، کوئی پہلے کوئی بعد ہے نا، کسی کا دعویٰ نہیں ہوتا، ہمیں صرف رہنا ہے، ہم رہنے کے لیے آئے، تو ہمیں تیاری جیسے ہم نے اپنی لائف سٹائل زمین پر رہنے کے لیے رکھی، اس سے بہتر ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے زمین میں جانے کے لیے۔ حضور سیدنا حافظ ملت قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ زمین پر کام، زمین پہ آرام۔ ابھی آنے پر میں نے اپنی پیغمبر محترم بلال اخلاق بھائی کے دولت خانے پر چند منٹ مزاج پرسی کر رہا تھا، آپ سب کے بارے میں ماشاءاللہ جو موجود تھے ان کے بھی اور جو غیر حاضر تھے، یعنی بہت سارے لوگ نہیں تھے، ان سب کی میں نے مزاج پرسی کی اور کیسے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ۔ تو درمیان گفتگو جو میں نے واقعہ ارشادات تو ضروری ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا، تیاری میں اچھا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، عمریں ہو چکی ہیں، کب تک ہم غفلت کی زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ اپنے مسلک پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، انشاءاللہ۔ یہ مت دیکھیے اللہ کمنٹس کیسے ہیں، تو دنیا ہے ہی اختیار ہے کہ وہ کیسے ہمارے کمنٹس ہماری باتوں کو اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہے، تو اس کے کہنے کو آپ نظر انداز رکھیں، اپنے جو عمل میں
اس کے اوپر سختی کے ساتھ قائم رہے. بس ہے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اور آپ سب کو سختی کے ساتھ تحیت قید مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند رکھے اور اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو بہت نصیب فرمائے. آپ سب کو اور سے سراپا قدس حضور سیدنا صدر الشریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر طریقہ قدس سرہما بہت مبارک ہو. دنیا بھر کے لوگ اس وقت کہیں نہ کہیں اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میری آواز جہاں جہاں تک اور جن جن لوگوں کی سماعت تک پہنچ رہی ان سب کو فقیر قادری کی دل کی عطا گہرائیوں سے اور صفات کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل صاحب عرس کے فیوز و برکات سے سب کو خوب خوب مالا مال فرمائے اور یہ خوبصورت اور حسین و جمیل بابرکت پاکیزہ محفل پاک کو انعقاد کیا ہے آپ سب لوگوں نے محبتوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے وجود کو آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے. صاحب عرس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ قرآن شریف ہوگا, پھر سلام ہوگا, تو خاص بات ہوگی انشاءاللہ, پھر ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کے لیے روانہ ہوں گے. امید ہے کہ جمعہ کی نماز میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور بہت ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ کام کریں, کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اللہ پاک اپنا فضل فرمائے, اپنی رحمتوں سے نوازے اور جو کچھ عرض کیا ہے وہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اس پر سختی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.